السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ صبح سے ہی آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا تھا اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی ہلکی ٹھنڈی پھوار جب میرے جسم کو بھگوتی تو اس کی ٹھنڈک سے اس کے ہونے کا احساس ہوتا، ورنہ میری آنکھیں تو کبھی ان خوبصورت لمحات اور مناظر کو دیکھ نہ پائی تھیں۔ راحیل، او بیٹا راحیل، آ جاؤ، کھانا کھا لو اور روپ کو بھی بلا لو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیٹا، جی اماں، آیا۔ روپ یار، کیا کر رہی ہو؟ چلو، اماں بلا رہی ہیں، کھانا کھا لو۔ نہیں راحیل، مجھے بھوک نہیں، تم اور اماں کھا لو۔ ارے یار، پھر کیا ہو گیا؟ آج پھر سے تمہیں اداسی کا دورہ پڑا ہے؟ بس مجھے تنہا چھوڑ دو راحیل میری اندھیری دنیا میں۔ واہ بھائی واہ، کیوں تنہا چھوڑ دوں تمہیں؟ آخر تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ سارے رنگ تو دکھائے ہیں میں نے تمہیں۔ راحیل، کسی اور کی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنی آنکھوں سے اس حسین دنیا کو دیکھنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ حسن کیا ہوتا ہے یہ بھی تو راحیل مجھے تم نے ہی بتایا ہے۔ تمہارے لفظوں سے میرا ذہن اسے کسی تصور میں ڈھال دیتا ہے، جانے وہ تصور درست بھی ہوتے ہیں یا بس یوں ہی ذہن خیالی خاکے تخلیق کرتا ہے۔ روپ، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میری آنکھیں کیا تمہارے لیے ناکافی ہیں؟ راحیل، تم کیا جانو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو ڈرتی ہوں کہ ایک اندھی لڑکی کو بھلا کوئی کب تک چاہے گا۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی خوبصورت اور حسین آنکھوں والی مل گئی تو تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ روپ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھے اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگتی ہو۔ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں روپ، تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں تم اتنی بے اعتبار ہو جاتی ہو۔ چلو اب چل کر کھانا کھا لو، اماں کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے لے آیا۔ جب میں 6 سال کا تھا تب اماں ایک دن ایک ننھی بچی کو گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہوئیں۔ میں اتنی پیاری سی گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اماں سے پوچھا، اماں یہ گڑیا کس کی ہے؟ اماں بولیں، بیٹا آپ اکیلے بور ہوتے تھے نا، اللہ میاں نے یہ گڑیا آسمان سے آپ کے لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اس سے کھیل سکیں۔ میں بہت خوش ہوا تھا، اماں نے بچپن سے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا تھا۔ میں فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، مگر جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا مجھے پتہ چل گیا کہ روپ کو جانے کون کچرے کے ڈھیر پر چھوڑ گیا تھا۔ اماں کا گزر جب وہاں سے ہوا تو اماں نے روپ کو اٹھا لیا اور گھر لے آئیں۔ روپ کا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ اماں بولی، راحیل اس کا کیا نام رکھیں؟ بس ایک دم سے میرے منہ سے نکلا روپ، مگر روپ ابھی 1 سال کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اماں نے ایک بات محسوس کی کہ روپ کو نظر نہیں آتا۔ اماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو انہوں نے اماں کے شک کی تصدیق کر دی۔ اماں اور میں بہت پریشان ہو گئے، مگر اب میں روپ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، جیسے میں تو روپ کی آنکھیں ہی بن گیا تھا۔ روپ کو ہر چیز کے متعلق بتاتا کہ یہ کیسی دکھتی ہے۔ روپ اور میں ایک دوسرے سے بچپن سے ہی ساتھ تھے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ میں روپ کو خوش رکھوں اور اس کی آنکھیں بن جاؤں، مگر روپ اکثر دکھی ہو جاتی، وہ دنیا کو میری نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کیسے بھی کر کے روپ کا علاج ضرور کراؤں گا، اسی لیے میں نے اسے مختلف آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک ڈاکٹر نے آسرا دیا کہ ہاں نور ٹھیک ہو سکتی ہے اگر کوئی ڈونر مل جائے۔ اب اس میں کتنا بھی ٹائم لگ سکتا تھا۔ نور اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ نور کہتی، راحیل اب میں اپنی آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھوں گی۔ راحیل میں تمہارے خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ہنس پڑتا کہ ہاں بابا، ہاں ٹھیک ہے، صبر کرو۔ اماں بھی اسے دیوانوں کی طرح خوش ہوتے دیکھتی تو کہتی، روپ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ بہت جلد یہ خوشی کا دن دکھائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے، مگر کہیں سے بھی کسی ڈونر کا انتظام نہ ہوا۔ روپ اب پھر سے اداس رہنے لگی تھی۔ اب وہ اکثر بولتی، راحیل مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی تمہیں اور اس حسین دنیا کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ میں اسے دلاسے دیتا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اس کو اداس دیکھ کر میرا بھی دل اداس ہو جاتا۔ ایک دن اچانک ڈاکٹر کی کال آ گئی کہ ڈونر مل گیا ہے۔ روپ کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہو گیا۔ 1 ماہ کے طویل انتظار کے بعد آج روپ کی پٹی کھلنی تھی۔ روپ نے فرمائش کی تھی کہ وہ سب سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتی ہے، مگر جب اس کی پٹی کھلی تو بس میں نے ایک ہلکی سی چیخ سنی، راحیل تم ساری زندگی مجھے دھوکہ دیتے رہے، تم تو خود اندھے ہو، تم مجھے اس خوبصورت دنیا کے متعلق بتاتے تھے جبکہ تم خود اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتے۔ میں بالکل خاموش رہا۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ روپ کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اب تو وہ سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔
کہتی تھی کہ راحیل تم کیا جانو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا اور بولی میں تو کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی جو میرے ساتھ اس خوبصورت دنیا کو دیکھ سکے۔ اماں جب یہ باتیں سنتیں تو ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ مجھے کہتی راحیل تم روپ کو بتا دو کہ تم نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اپنی دنیا اندھیری کر کے تم نے اس کی دنیا کو روشن کیا ہے۔ مگر میں اماں کو منع کر دیتا کہ نہیں اماں مجھے محبت کے مقام سے گرنے نہ دیں، میں کسی احسان کے بدلے میں اس کی محبت پانا نہیں چاہتا۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب اس نے اپنا شریک حیات کسی اور کو چن لیا اور اس کے سنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی گئی۔ اماں اس دن کو کوس کر روتیں کہ جب وہ اسے اس گھر میں لائی تھیں۔ روپ ہمیشہ کہتی راحیل میں تمہاری نہیں اپنی آنکھوں سے اس جہاں کو دیکھنا چاہتی ہوں، مگر وہ ہار گئی تھی کیونکہ اب وہ ہمیشہ کے لیے میری ہی آنکھوں کو اس دنیا سے دیکھے گی۔ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ محبت میں اسے کوئی بد دعا دے کر میں محبت کی تذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ایسی ہی حقیقت پر مبنی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سچی اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔